السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، آج بہت ہی اہم عنوان ہے، ہر گھر کا، ہر فرد کا معاملاتی اور معاشرتی مسئلہ ہے، تقسیم جائیداد کیسے ہونا چاہیے، تقسیم جائیداد کس وقت ہونی چاہیے۔ عدالتوں میں مقدمات کی بھرمار ہے، زمینات و مکانات کے بارے میں صحیح وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے، تقسیم میں شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے، تقسیم جائیداد محبت کے ساتھ ہو، رشتوں کو باقی رکھتے ہوئے ہو، اس کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی ہے۔ توجہ ہوتی ہے تنازعہ بڑھنے کے بعد، توجہ ہوتی ہے جھگڑوں کے ابال کے بعد۔ ہمیں یہ بات مان لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، مال کی محبت ہر ایک کے دل میں ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ہمیں یہ بات مان لینا چاہیے کہ آج اپنائیت اور اعتماد کے ماحول میں جائیداد کی تقسیم جتنے آسان طریقے سے ہو سکتی ہے، جھگڑے اور نفرت کے ماحول میں جائیداد کی تقسیم اتنی آسانی سے نہیں ہو پاتی ہے۔ خون ایک ہے، رشتہ بھی ایک رہے گا جب تک کہ ملکیتوں کا امتیاز ہو۔ ملکیت کا امتیاز کہ میرا کتنا ہے، میری زمین کتنی ہے، فلانے کا حصہ کتنا ہے، ملکیت کا امتیاز۔ جھگڑے کہاں ہوتے ہیں؟ جھگڑے ہوتے ہیں عام طور پر فیملی بزنس میں، جوائنٹ فیملی میں۔ ایک بھائی زیادہ کماتا ہے، ایک بھائی کم کماتا ہے، ایک بھائی باہر ملک سے بھیجتا ہے، ایک بھائی ملک میں رہ کر سنبھالتا ہے۔ ایک مکان کی تعمیر میں والد کا کتنا لگا، بھائیوں کا کتنا لگا، بطور ہدیے کے کتنا لگا، بطور قرض کے کتنا لگا۔ جوائنٹ فیملی میں کبھی بیوی کا مال استعمال ہو گیا، کبھی بہو کا سونا استعمال ہو گیا، خوش دلی سے لیا گیا یا دباؤ ڈال کے لیا گیا۔
اور بطور انویسٹمنٹ کے لیا گیا، بطور قرض کے لیا گیا۔ جھگڑا ہوتا ہے میراث اور وصیت کے معاملات میں۔ ہمارے یہاں انتقال کے بعد، والد کے انتقال کے بعد، والدہ کے انتقال کے بعد، بھائی کے انتقال کے بعد، بیٹے کے انتقال کے بعد جلدی میراث تقسیم نہیں کی جاتی۔ میراث تقسیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے ابھی دیواریں کھڑی کر دی جائے، چھت توڑ دی جائے، جائیداد بیچ دی جائے، سب کو سڑک پر بٹھا دیا جائے۔ جائیداد تقسیم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جائیداد تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روح نکلتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو حصے طے کر دیے ہیں اتنے حصے ان وارثوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبراً مالک بنا دیا۔ وہ لوگ مالک ہو چکے ہیں، بس اس کی ٹرانسپیرنسی ہو جائے، اس کا اظہار ہو جائے، اس کو لکھ لیا جائے، اس کے مطابق ذہنوں کو تیار کر لیا جائے۔ جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ شرکت اور مضاربت کے معاملات میں۔ جب دو پارٹنر مل کر دونوں روپیہ لگا کر، پیسہ لگا کر کاروبار شروع کرتے ہیں، یا ایک پیسہ لگاتا ہے دوسرا محنت کرتا ہے، بروکری اور کرایہ داری کے معاملات، جیسی لکھت پڑھت ہونی چاہیے، کتنے دن میں کرایہ بڑھے گا، کرایہ دار کے حقوق کیا ہوں گے اور ذمہ داریاں کیا ہوں گی، مالک مکان کے رائٹس کیا ہوں گے اور رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، جیسا اس کو لکھت پڑھت میں لا لینا چاہیے، عام طور پر لکھت پڑھت نہیں کی جاتی ہے۔ دوسرا عنوان ہے حل کیسے کریں، تقسیم جائیداد کے مسائل کو حل کیسے کریں۔ حل کرنے کا پہلا قدم، پہلا عمل معتدل حالات میں تقسیم کریں۔ کھچاؤ، ٹکراؤ، لیڈر، سیاستدان، پولیس اسٹیشن تک جانے نہ دیجیے۔ معتدل حالات، نارمل سچویشن کریٹ کرنے یا باقی رکھنے کی فکر کیجیے۔ دوسرا عمل، دل میں نفرت، دل میں بدگمانی، دل میں حقارت، دل میں دوسروں کی مکمل خامیاں مت رہنے دیجیے۔ اس کے ساتھ کوئی معاملے کا تصفیہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیثوں میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس اس حال میں آنا چاہتا ہوں کہ میرا دل صاف رہے۔ تیسرا عمل، تقسیم جائیداد کے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے تبادلہ خیال، بات چیت کھلے دل سے کرنے کا ماحول باقی رکھیے۔ غصہ نہ ہو جائیے، آپے سے باہر نہ ہو جائیے، آوازیں بلند نہ کیجیے، چبوترے پر نہ نکل جائیے، آوارہ دوستوں کو نہ بلائیے، ویڈیو نہ بنائیے، ریکارڈنگ کے چکر میں نہ پڑیے۔
تبادلے خیال، ایک دوسرے سے آدمی ڈسکس کر رہا ہو، اپنی بات بھی سنا رہا ہو سلیقے سے، سامنے والے کی بات بھی سن رہا ہو سلیقے سے. ان جھگڑوں کو حل کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر پیسہ آ گیا، رشتے ختم ہو گئے، برکت نہیں رہے گی، مدد نہیں ہوگی، اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی. روپیہ آج ہے ختم ہو جائے گا، آج صحت ہے کل ختم ہو جائے گی. روپیہ سب کچھ نہیں ہے، پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. پیسہ نہ ہو، رشتے باقی ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ دے دیتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے تھوڑے سے نقصان کو گوارا کر کے پیچھے ہٹ جانے میں جو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے وہ لڑ کے مقابلہ کر کے زیادہ لینے میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا والصلح خیر. قرآن نے کہا حل کرنے کا ایک عمل کسی تیسرے پر راضی تو ہو جائیے. مفتی صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، فلانے ادارے کا فتویٰ، دونوں بھائی مل کر، باپ بیٹے مل کر، بھائی بہن مل کر سوال لکھیں امانت داری کے ساتھ. جو جواب آئے گا ہم اس پر پوری بشاشت سے راضی ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. راضی ہو جائیے. راضی کل بھی ہونا ہے جیب ہلکی کر کے، راضی کل بھی ہونا ہے چپل گھسنے کے بعد، راضی کل بھی ہونا ہے وکیلوں کی جوتیاں چاٹنے کے بعد، راضی کل بھی ہونا ہے اللہ کی شریعت کو ٹھکرانے کے بعد. ایک شریعت بہتر ہے ہزار جہالتوں کے مقابلے میں، ہزار جہالتوں کے مقابلے میں ایک شریعت بہتر ہے. ثالثی پر تیسری پارٹی کے پاس مصالحت اور کمپرومائز کرنے پر ہم جھگڑا بڑھنے نہیں دیں گے. ہم نسلوں میں جھگڑا چھوڑ کے نہیں مریں گے. ہمیں اتنا ہی چاہیے جتنا شریعت ہمارے لیے حلال قرار دیتی ہے. ہمیں اتنا ہی چاہیے جتنا علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے جائز کہتے ہیں. اگر علماء کی مجلس میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے، معتمد اداروں کے فتوے سے بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوا، جنازے اڑ جائیں گے، نسلیں کٹ جائیں گی، خون بہہ جائے گا، اس کے باوجود بھی یہ الجھن ختم نہیں ہوگی. تو میں نے پہلی بات عرض کیا کہ جھگڑے کن جگہوں پر کن معاملات میں ہوتے ہیں، اور دوسرا عنوان عرض کیا کہ ان کو حل کرنے کا طریقہ، ان کے حل کرنے کے مرحلے کیا ہیں. تیسری بات جائیداد کی تقسیم سے متعلق 3 فقہی ابواب ہیں.
ان ابواب کے موٹے موٹے مسائل سے واقفیت ہونی چاہیے۔ ہبا کرنا چاہتے ہیں، گفٹ کرنا چاہتے ہیں، تجربہ یہ ہے، علماء نے لکھا کہ پوری جائیداد آدمی تقسیم نہ کرے، اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے گزارے کا کچھ نہ کچھ نظم رکھے، بالکل نہ دینا، اپنی اولاد پر بالکل اعتماد نہ کرنا، ان کے ٹوٹے ہوئے حالات کو دیکھ کر بھی ان کی مدد کی طرف قدم نہ اٹھانا، یہ بھی بے حسی اور بے اعتدالی ہے۔ اور پوری جائیداد تقسیم کر دینا، خالی ہاتھ رہ جانا، یہ بھی ہرگز مناسب نہیں ہے۔ برابری کرنا ہے، تقسیم میں برابری کرنا ہے۔ اعدلوا بین اولادکم، میراث کے حصے الگ ہیں، ہبا کا نظام الگ ہے۔ ہبا میں جب بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، برابر ہی دیا جائے گا۔ 1 روپیہ دیا جاتا ہے، دونوں کو برابر دیا جائے گا۔ میں حدیثیں اور واقعات کو نہیں عرض کر رہا ہوں، وقت کی کمی اور مضمون پورا سنانا ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعمان ابن بشیر کی حدیث ہے کہ آپ نے انکار کر دیا، ایک بیٹے کو دیا تم نے، باقی بیٹوں کو نہیں دیا۔ لا اشہد علی ظلم، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اور تقسیم کرنے کے بعد حوالے کر دیجئے، پاور آف اٹانومی دے دیجئے۔ ڈر ہوتا ہے کہ اولاد غلط استعمال کرے گی، تو اس میں اقرار لکھوا دیجئے، اس میں اقرار لکھوا لیجئے، وعدہ لکھوا لیجئے کہ میں اپنے امی ابا کے مشورے کے بغیر، بڑے بھائی کے مشورے کے بغیر یہ جائیداد نہیں بیچوں گا۔ کاغذی کارروائی کر دیجئے، قبضہ دے دیجئے۔ قبضہ دیے بغیر ہبا مکمل نہیں ہوتا، صرف زبانی طور پر بولنے سے ہبا مکمل نہیں ہوتا، قبضہ دینا ضروری ہے۔ قبضہ دیے بغیر پیپر ورک بھی کر لیا، انتقال ہو گیا، تو پھر میراث میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ میراث کا نظام الگ ہے، ہبا کا نظام الگ ہے۔ اس سے متعلق وصیت، تقسیم جائیداد کے متعلقہ ابواب میں دوسرا باب ہے وصیت۔ کتنی خوبصورت شریعت ہے، کتنا انسانی فطرت کی رعایت ہے۔ وصیت، قرآن میں وصیت کے احکام، قرآن میں میراث کے احکام، قرآن میں تنازع حل کرنے کے احکام، 10 آیتیں۔ روایت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے کی 2 راتیں وصیت لکھے بغیر نہیں گزرنی چاہیے۔ وارث کو تو شریعت دے ہی رہی ہے، وارث کو وصیت نہیں کی جاتی، بیٹے کے لیے وصیت نہیں کی جاتی، بیٹی کے لیے نہیں کی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک کو اجازت دی ہے 1/3 مال میں وہ وصیت کرے۔ پورا مال اللہ کے راستے میں، پورا مال کسی کو دے دے، یہ وصیت ظلم ہے، شریعت نے روکا۔ کار خیر کے لیے 1/3 مال مساجد، مدارس، مکاتب، علماء، کتب خانوں، مستحقوں کی تعلیمی مدد، مقدمات میں ماخوذ لوگوں کی خلاصی، جیلوں میں مقید لوگوں کی رہائی پر خرچ کرنے کی وصیت 1/3 مال میں اپنی بہو کے لیے، جس نے خدمت کی بطور خاص
دلجوئی کے لیے، غیر وارثوں کے لیے کی جا سکتی ہے۔ وصیت مستحب بھی ہے، فرض بھی ہے، حرام بھی ہے، مکروہ بھی ہے۔ قضا نمازیں ہیں، فدیے کی وصیت واجب ہے۔ حج فرض تھا، آپ نے ادا نہیں کیا، وصیت کیجئے کہ میری طرف سے فرض حج کیا جائے، میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے کسی کا قرض باقی ہے، وصیت کیجئے کہ فلانا قرض ادا کرنا ہے۔ حرام وصیت نہ کیجئے۔ قرآن نے وصیت جنف سے روکا ہے۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا، بے آسرا پوتے ہیں، ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، نگران بنائیے۔ وصیت بدلی بھی جا سکتی ہے، وصیت سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے پورے احکام، پیپر ورک کیسے کیا جائے۔ دنیا کے قانونوں میں وصیت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ لکھا جا سکتا ہے میری وصیت ہے، شریعت کے قانون کے مطابق ہی حصے تقسیم کیے جائے۔ تو قانونی اعتبار سے میراث کے قانون کا اعتبار نہیں ہے اغیار کے پاس، غیر مسلم قوموں کے پاس، لیکن وصیت کا احترام بہت ہے۔ تیسرا باب تقسیم جائیداد میں شریعت نے وارثوں پر ذمہ داری بھی ڈالی ہے کہ اپنے مورث کا خرچ اٹھائے، اور وارثوں کو حصہ بھی دیا ہے۔ ہم عام طور پر حصہ لینے کے مسائل تو جانتے ہیں، لیکن اخراجات میں حصہ لینے کے مسائل نہیں جانتے ہیں۔ ہم وہ شریعت جانتے ہیں، میں بیٹا ہوں، میرا حصہ زیادہ ہے، میں بیٹا ہوں، مجھے باپ کی خدمت میں زیادہ حصہ لینا چاہیے، میرا حصہ زیادہ اس لیے ہے کہ مجھے بہن کی دیکھ بھال بھی کرنا ہے، میرا حصہ زیادہ اس لیے ہے کہ مجھے اپنی ماں کی بھی دیکھ بھال کرنا ہے۔ ہم نے شریعت کو بدنام کیا، ہم نے اسلام کی غلط نمائندگی کی، ہمیں میٹھا میٹھا ہف ہف کھانے کی عادت ہے، حق دینے کا مزاج نہیں ہے۔ ویل للمطففین۔ میراث جلدی نظام بنانا چاہیے۔ یتیم کا مال کھا کر کچھ اچھا نہیں کر رہے آپ۔ بیوہ کا مال اپنے مرحوم بیٹے کی جائیداد نہ دے کر، اپنے تصرف میں رکھ کر، کہیں یہ بچوں کو لے کر نہ چلی جائے، پوتروں کو لے کر نہ چلی جائے، کہیں دوسرا نکاح نہ کر لے، یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت ہے۔ یہ بہنوں کو جہیز نہیں، حصے میراث دو، جہیز نہیں، حصے میراث۔ جہیز تو بہت تھوڑا ہوتا ہے، جہیز کا دینا کوئی ضروری نہیں ہے، میراث کا حصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت ساری عورتیں، بہت سارے باپ اس کو حق تلفی نہیں سمجھتے ہیں، پوری زندگی بچا بچا کے رکھتے ہیں اور بیٹیوں کا حق کھا کے مرتے ہیں۔ قرآن تو اشارہ دیتا ہے کہ غیر وارثوں کی بھی دلجوئی کی جائے، خاندان کے خیر اندیش، خاندان کے خیر خواہی کرنے والے، خاندان کے کمزور مستحق جب آئیں تو ان رشتہ داروں کی بھی مال میراث میں سے دلجوئی کی جائے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى۔ تو میرے عزیزو، تقسیم جائیداد کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ قبل از وقت معاملات کے بگڑنے سے پہلے اس کو سیکھنا بھی چاہیے، کاغذی کارروائی بھی کرنا چاہیے، دنیا سے اس حال میں جائیے کہ رشتوں میں محبتیں باقی ہو، مال میں حلال کی نورانیت باقی ہو، اور آپ کی گردن اللہ کے یہاں پکڑی نہ جائے۔
اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔